بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک آؤٹ لک کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ایک انوکھا خواب اور فتح ہے۔ تاریخ ابن خلقان میں رکن الدعوہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کسی دشمن سے لڑائی ہوئی اور فریقین میں خوراک کی اس قدر تنگی ہوئی کہ دونوں نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور رکن الدعوہ کی تو یہ حالت ہو گئی کہ اس کا بس چلتا تو شکست کو قبول کر لیتا۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر ابو الفضل سے مشورہ کیا کہ آیا جنگ جاری رکھی جائے یا اس سے گریز کیا جائے۔ وزیر نے جواب دیا کہ آپ کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور کوئی جائے پناہ نہیں، لہٰذا آپ مسلمانوں کے لیے خیر کی نیت رکھیں اور حسن سیرت اور احسان کے لیے راہ ہموار فرمائیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ فتح حاصل کرنے کے لیے جملہ تدابیر جو ایک انسان کے قبضے قدرت میں تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا اگر ہم لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے پر کمر باندھیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا دشمن ہمارا تعاقب کرے گا اور ہمیں قتل کر دے گا، کیونکہ ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سن کر یہ کہا، ہے ابو الفضل، میں یہ رائے تم سے پہلے ہی قائم کر چکا تھا۔ ابو الفضل وزیر کا بیان، میں اس کے بعد رکن الدعوہ کے پاس سے اٹھ کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا، لیکن جب تہائی رات باقی رہ گئی تو رکن الدعوہ نے مجھے بلا بھیجا، کہا کہ ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنے دابا گھوڑے فیروز نامی پر سوار ہوں اور ہمارے دشمن کو شکست ہو چکی ہے، اور تم میرے پہلو میں چل رہے ہو، اور ہم کو ایسی جگہ سے کشادگی پہنچی کہ ثانی ہمارا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ چلتے چلتے میں نے نگاہ نیچے کر کے دیکھا تو مجھے ایک انگوٹھی نظر آئی، چنانچہ میں نے اس انگوٹھی کو اٹھا لیا اور دیکھا تو معلوم ہوا اس میں فیروزہ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس کو تبرک سمجھ کر انگلی میں پہن لیا، اور اس کے بعد فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ میری رائے میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی، کیونکہ فیروزہ اور فتح دو مترادف الفاظ ہیں، اور میرے گھوڑے کا نام بھی فیروز ہی ہے۔ وزیر ابو الفضل کا بیان ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہم کو یہ خوشخبری ملی کہ دشمن فرار ہو گئے ہیں اور اپنے ڈیرے خیمے سب چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ چنانچہ جب متواتر خبریں آتی رہیں تو ہم کو دشمن کی ہر مزاحمت کا یقین ہو گیا۔ بہرحال ہم کو دشمن کی شکست کے اسباب کی کوئی خبر نہ تھی، اس لیے ہم آگے بڑھے، مگر اس خیال سے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے ہم نے احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور احتیاطاً بادشاہ ایک جانب ہو گیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے فیروز پر سوار تھے تو ابھی کچھ ہی دیر آگے بڑھے تھے کہ بادشاہ رکن الدعوہ نے ایک غلام سے جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا
چیخ کر کہا، مجھے یہ انگوٹھی اٹھا کر دو۔ چنانچہ اس نے یہ انگوٹھی اٹھا کر بادشاہ کو دی، جس میں ایک فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ رکن الدعویٰ نے فوراً انگوٹھی پہن لی اور کہنے لگا، میرے خواب کی تعبیر ہو گئی۔ یہ وہی انگوٹھی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ رکن الدعویٰ کا نام حسن ابو علی تھا۔ یہ ایک جلیل القدر اور بارروح بادشاہ گزرا۔